وہ حضرت سمیہ کا منظر دیکھو، پرانی تقریریں اٹھا کر ہماری، میرے بھائیوں، حق بات بولنے کے جرم میں اس کو پکڑ لیا گیا، اس کو ننگا کر دیا گیا، برہنہ کر دیا گیا، اس کے دونوں ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے، اس کے بیٹے عمار کو سامنے کھڑا کر دیا گیا، اس کے شوہر یاسر کو سامنے کھڑا کر دیا گیا، ادھر عمار کھڑا ہے، ادھر یاسر، عمار کی ماں سمیہ، یاسر کی بیوی سمیہ بالکل برہنہ ہے اور پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں۔ ابو جہل نے کہا محمد کے رب کو چھوڑتی ہے یا نہیں؟ کہنے لگی ہرگز نہیں۔ ابو جہل نے وہ نیزہ اٹھایا، وہ نیزہ، عرب کے لوگ اس نیزے سے اونٹ کو نہر کرتے تھے، ایسے مار دیتے تھے یہاں اونٹ کو اور خون نکلنے لگتا تھا، اس کا دل پہ وہ نیزہ لگتا تھا، وہ نیزہ لیا، وہ نیزہ ایسے اٹھا کر حضرت سمیہ کی شرمگاہ میندہ میں نہانی میں وہ نیزہ داخل کر دیا، اس طرف سے ڈالا اس طرف نکل گیا۔ پیچھے سے ہاتھ بندھے تھے، وہ اس نیزے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ہٹا بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسے نازک موقع پر اس کی نظر آسمان پہ جاتی ہے اور اس نے اپنی نظریں آسمان پہ ڈال کر کہتی ہے یا ربی ثبت قدمی علی دینک، اے میرے رب ابو جہل کی تکلیفوں سے کہیں میرا دین مجھ سے نہ چھوٹ جائے، کہیں محمد کے رب کا ایمان نہ ہٹ جائے، کہیں اس کی دی ہوئی تکلیفیں میری ہمت نہ اکھاڑ دیں، اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا محمد کے دین پر، اپنے دین پر مجھے ثابت قدم رکھنا، سخت سے سخت سزا بھی یہ دے تب بھی مجھ سے میرا دین نہ چھوٹے۔ کیا دعا مانگ رہی ہے؟ ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ مولانا صاحب جمعہ پڑھائیں گے، ہاں دعا کر دینا میرا باپ بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے، میرے بیٹے کو کینسر ہے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ سمیہ کے اندام میں نہانی میں نیزہ، یہ نہیں کہہ رہی اللہ میری جان کی حفاظت فرما، اے اللہ مجھے صحت دے دے، اے اللہ مجھے ٹھیک کر دے، اے اللہ مجھے درد ہو رہا ہے میرے درد کو دور کر دے، وہ یہ دعا نہیں کر رہی ہے، وہ دعا یہ کر رہی ہے اے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیف کہیں مجھ سے میرا دین نہ چھین لے، اے اللہ مجھے میرے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ عمار دیکھ نہیں پا رہا ہے اپنی ماں کی اس تکلیف کو، شوہر دیکھ نہیں پا رہا ہے یاسر اپنی بیوی کی اس تکلیف کو، اتنے میں دوسری تکلیف، 2 اونٹ منگا دیے گئے، طبقات پڑی ہے ابن سعد کی، 2 اونٹ منگا دیے گئے، ایک پیر سمیہ کا اس اونٹ سے باندھا گیا اور اس کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا گیا، دوسرا پیر سمیہ کا دوسرے اونٹ سے باندھا گیا اور اس کا رخ، اس کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا گیا۔ ہاتھ میں کوڑا گھمایا ابو جہل نے، اے سمیہ محمد کے رب کو چھوڑتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں چھوڑتی ہے تو یہ کوڑا اس اونٹ کو ماروں گا، یہ کوڑا اس اونٹ کو ماروں گا، ایک پورب کی طرف بھاگے گا ایک پشچم کی طرف بھاگے گا، تیرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، تیرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور تو مر جائے گی، 20 سے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، ڈرانے کی کوشش۔ سمیہ مسکراتی ہے اور مسکرا کر کہتی ہے اے ابو جہل اللہ کی قسم جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی ہی دیر مجھے رب کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے، میں اللہ کی جنت، رب کی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، جلدی بھگا ان اونٹوں کو، میری روح جلدی نکلے، رب کی جنت میری منتظر ہے، میں اس جنت کا میرا انتظار کر رہی ہے۔ حقیقت میں وہ جنت دیکھ نہیں رہی تھی اپنی آنکھوں سے، بلکہ اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کو مضبوط کر رہی تھی کہ میرے بعد تمہارا بھی نمبر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم پلٹ جاؤ۔ ابو جہل نے کوڑا مار دیا، ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگا ایک اونٹ پشچم کی طرف بھاگا اور سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بہرحال عمار کو چھوڑ دیا گیا، یاسر کو چھوڑ دیا گیا۔ ایک دن کا معاملہ، منظر، واقعہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے عمار کو بھی اسی مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھا، یاسر کو بھی اسی مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھا، تو آپ کو سمیہ کا منظر یاد آ گیا کہ پہلے شرمگاہ میں نیزہ ڈالا گیا، پھر 2 اونٹ میں پیر باندھے گئے اور 2 اونٹوں کو بھگایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ابو بکر بھی اس مسجد میں بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں، عثمان بھی بیٹھے ہیں، علی بھی بیٹھے ہیں، عمار بھی ہیں، یاسر بھی ہیں۔ اللہ کے نبی خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں لوگوں آج میں چند جنتیوں کا نام بتاتا ہوں، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی۔ آئے ابو بکر تم جنت میں جاؤ گے، آئے عمر تم جنت میں جاؤ گے، عثمان تم بھی جنت میں جاؤ گے، آئے علی تم بھی جنت میں جاؤ گے، آئے ابو بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عمر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عثمان تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، اے علی تم اکیلے جنت میں جاؤ گے۔
उसके बाद आपने फरमाया इसबिरू या आल यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्नह। आए यासिर के घराने वालों, आए यासिर के खानदान वालों, सब्र करो। अल्लाह ने वादा किया तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा, तुम्हारा पूरा घराना एक साथ जन्नत में जाएगा। अबू बकर तुम अकेले, उमर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम अकेले, अली तुम अकेले जन्नत में जाओगे। इसबिरू या आल यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्नह। ऐ यासिर के घराने वालों, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है तुम्हारा पूरा घर, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत के अंदर जाएगा। मेरे भाइयों, सुमैया ने जिस तरह सब्र किया है हक बात कहने में, ऐसा सब्र हमें इस्लाम सिखाता है। अगर ये सब्र करने की ताकत हमारे अंदर भी है तो मेरे प्यारे भाइयों हम कामयाब हैं।